نماز مغفرت اولاد کتنے پڑھتے ہیں؟ وہ بھی تو اسلام ہی نے بتائی ہے نا، وہ بھی تو انہیں امام نے بتائی ہے نا. یہ نماز مغفرت والدین جس اسلام نے بتائی ہے، جس امام نے بتائی ہے، اسی نے نماز مغفرت اولاد بھی بتائی. وہ ہمارے ہاں رائج ہے یا رائج نہیں؟ کیونکہ میں جس پہلو کی جانب آپ کو لے جا رہا تھا اور لے جانے کی کوشش کروں گا کہ اولاد کی آج کے ماحول میں تربیت، تو اولاد کی ایک اہمیت بتائی ہے اسلام، نماز مغفرت اولاد. بلکہ بہت بڑا تو دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ یہ کوئی مرجع مجتہد یا بہت بڑا عالم کہہ سکتا ہے، لیکن میرا اندازہ والدین کے لیے ہمارے پاس صرف ایک نماز مغفرت والدین. اولاد کے لیے دو نمازیں ہیں نا، مغفرت اولاد اور ہدیہ اولاد. ہدیہ والدین بھی ہمارے ہاں، تو تین نمازیں ہیں اولاد کے لیے: ہدیہ اولاد، ہدایت اولاد، مغفرت اولاد. ایک بھی نہیں پڑھتا آدمی. جبکہ جس امام نے نماز مغفرت والدین بتائی، اس نے کہا ہے کہ ہر شب جمعہ یہ نماز پڑھو. اور جس نے نماز مغفرت اولاد بتائی ہے، اس نے کہا کہ میں روزانہ یہ نماز پڑھتا ہوں. وہ نماز ہفتے میں ایک دن ہے، یہ نماز ڈیلی ہے. اور امام نے یہ کہا کہ میں خود اس پہ عمل کر رہا ہوں. اور اسی حوالے سے جو بات مجھے کہنا تھی آج کی حد تک، تربیت، ہدایت وہ مذہبی پہلو ہے، وہ کل سے آئے گا. آج دنیاوی پہلو ہے. اور کتنی آسان نماز مغفرت والدین کو تو یاد کرنے میں ٹائم لگتا. دو دعائیں: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولمن دخل بیتی، 10 دفعہ. پہلے یاد کرے دعائیں، پھر لمبی نماز مغفرت اولاد یا ہدیہ اولاد کہہ لیں. قرآن کے دو سب سے چھوٹے سورے اور ایک مرتبہ. الحمد کے بعد قل واللہ پڑھیں پہلی رکعت میں، الحمد کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھیں دوسری رکعت. اس سے زیادہ چھوٹے سورے قرآن میں نہیں. وہاں 10 دفعہ آیت پڑھنا یا ایک دفعہ مختصر ترین سورہ. اور امام کہے کہ میں تو روز پڑھتا ہوں. اچھا یہ ہے کیا چیز؟ اس کو 2 جملوں میں بتانا. 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل واللہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد انا اعطیناک. کیونکہ سورہ کوثر ہوا جو رسول کو اولاد ملی تو سورہ کوثر نازل ہوا. یہ تمہاری اولاد ہے، اسی اولاد رسول کی کو یاد کرتے ہوئے نماز میں اس کا ذکر کرنا. سورہ کوثر یوں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ بہت کم نمازوں میں سورہ کوثر ہے. اولاد کی نماز میں ہے کیونکہ سورہ کوثر ہے رسول اللہ کی اولاد کی. لیکن اس نماز کا جو پہلو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت کم وقت میں نمٹ گئی بات. وہ خاص طور پر ان والدین کے لیے بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ویل چیئر پہ پہنچ گئے، کہ اپنی نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، چلنا پھرنا دشوار. اب ہم اولاد کی کیا خدمت کریں؟ یہ نماز ہدیہ اولاد جو میں نے کہا ہے نا، اس کا اتنا تعلق آخرت سے نہیں ہے، اتنا نہیں جتنا دنیا سے. یہ نماز وہ نماز کہ باپ اور ماں، خاص طور پہ ماں لیکن باپ بھی، اولاد کو کچھ نہیں دے سکتے. آپ بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ویل چیئر پہ، مگر اس نماز کی برکت سے وہ یہ نماز پڑھے، اولاد کو صحت ملے گی، اولاد کو روزگار ملے گا. جیسے آپ نے اکثر سنا ماں سے دعا کروا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں اپنے الفاظ میں، وہ بھی ٹھیک ہے. ماں اگر ریگولر یہ نماز پڑھے، معصومین کے 2 جملوں کو واضح کرنے والی چیز ہے. جب داؤد کا بیٹا داؤد رقی گرفتار ہوا اور وہ ان کی ماں گھبرا کے چھٹے امام کے پاس آئی اور کہا فرزند رسول یہ اس گھر کی کنیز ہیں، یہ ایمن کی طرح سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو پالا، یہ فضہ کی طرح جنہوں نے حسنین کو پالا، داؤد. اور یہی تو کہا کہ فرزند رسول میرا بیٹا قید میں ہے،
موت نظر آ رہی ہے، میرا بیٹا میں مر جاؤں گی، دعا کیجئے۔ امام نے کہا میں دعا کروں گا، لیکن اولاد کے حق میں جیسے والدین کی دعا قبول ہوتی ہے یا ماں کی، خود اپنی دعا کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسی ماں کی دعا قبول ہوتی، تو پھر وہ عمل بتایا جو 13، 14، 15 رجب کو دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں، بہت سے مومنین ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو کرتے ہیں۔ یار اب آئیے اس سے پہلے کا جملہ، حسین نے جا کے کہا ام لیلا دعا کرو، اکبر کے مقابلے میں اس وقت ایسا پہلوان آیا، مولا آپ خود تو ہیں؟ کہا نہیں، ماں کی دعا اولاد کے حق میں جتنے جلد قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين